اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو ول بی فائن اینڈ سیف۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا تھرڈ اسائنمنٹ میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہم کورس عید الفطر سے پہلے ہی کمپلیٹ کر چکے ہیں اسلامیات کی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اور ریٹن جتنا بھی ہمارا کورس تھا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس وی ٹی فار دا اپریل منتھ اور ایس وی ٹی فار دا منتھ آف مے بھی میں ایکسپلین کر چکی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ کر چکے ہوں گے اسی طریقہ کار سے جس طریقہ کار سے میں آپ کو سمجھا چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آج کی کلاس میں ایس وی ٹی فار دا جون ایکسپلین کروں گی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ ایس وی ٹی آپ لوگ کس طریقہ کار سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ون بائی ون میں ایک کویسچن ایکسپلین کروں گی، آپ لوگ اسی طریقہ کار سے یہ ایس وی ٹی بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جون کی ایس وی ٹی میں آپ لوگوں کا اورل اور ریٹن کام دونوں طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کویسچن ہے نوٹ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھائی کا کام ہے، اور وہ ہے سبق عقائد فرشتے، رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان اور سیرت النبی کی پڑھائی کرے۔ یہ آپ لوگوں کا اورل کام ہے، ٹھیک ہے۔ سبق رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان، عقائد فرشتے اور سیرت النبی کی پڑھائی کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، جو بک پہ ہیں۔ یہ ہے سبق نمبر 1 عقائد فرشتے، اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ ریڈنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا دوسرا پیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لاسٹ ون پیراگراف اس پیج پہ ہے، صحیح ہے۔ اس کی آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد سبق نمبر 2 رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان کا جو چیپٹر ہے یہ آپ لوگ کا اسی ایک پیج پر ہی مینشن ہے۔ آپ لوگ اس کی بھی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں تاکہ آپ لوگوں کی پروننسیشن ٹھیک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 28 پہ سبق نمبر 3 سیرت النبی، جو آپ لوگوں کی ایس وی ٹی میں مینشن ہے۔ سیرت النبی چیپٹر بہت لینتھی چیپٹر ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرا چکی ہوں، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری ایکسپلین ہوئی ہے، تو آپ لوگ اس کی پڑھائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پیج، پھر تیسرا پیج، پھر چوتھا پیج، یہ ہے پانچواں پیج، یہ چھٹا پیج ہے، پھر اس کے بعد آخری پیج ساتواں پیج یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، آپ لوگ اس کی بھی اچھی طریقے سے پڑھائی کر لیں۔ امید ہے کویسچن نمبر 1 آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ 3 چیپٹرز 3 اسباق کی پڑھائی دی گئی ہے، جو میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا چکی ہوں، تو آپ لوگ بک میں اس کی ریڈنگ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ناظرہ ہے سیکنڈ کویسچن سورۃ اللہب بما ترجمہ کتاب صفحہ نمبر 10، یہ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں گے۔ آیات کے تراجم، الفاظ معنی اور اس کی سوالات جوابات بمحاورہ ترجمہ، یہ سارا کام آپ لوگ اورلی یاد کریں گے، جو کہ لاسٹ ایس وی ٹی میں بھی میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 1، یہاں سے آپ لوگ کا تحریری کام شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل بیانات کو منتخب کر کے دیے گئے سوالات کے نیچے لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ بیانات دیے گئے ہیں، اور وہ بیانات ہیں سوالات کے جوابات ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ جوابات پہلے دیے گئے ہیں، پھر اسی کے مطابق آپ لوگوں سے کویسچنز کیے گئے ہیں، تو آپ لوگ ہر کویسچن کو ریڈ کریں گے اور اس کے مطابق سوٹیبل آنسر لکھیں گے ان بیانات سے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان کیا گیا ہے کہ جس طرح سوال سیکوینس میں مینشن ہے اسی طریقہ کار سے یہاں جوابات بھی مینشن ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔
सवाल नंबर 1 है, फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। बेशक ये हम पढ़ चुके हैं ना कि फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो इस तरीक़े से फ़रिश्तों को अल्लाह ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर सवाल नंबर 2 है, उसका जवाब है अल्लाह ताला ने इंसानों की तरबियत के लिए अपने पैगम्बर भेजे हैं। ठीक है। फिर नंबर 3 है, जिन पैगम्बरों पर किताब नाजिल की गई उन्हें रसूल कहते हैं। बेशक ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसा ही नंबर 4, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है। फिर है नंबर 5, कुरान मजीद वो किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा है। ठीक है। ये बयानात बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी बयान किया गया है इसमें, इस सेंटेंसेस में, वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम इसी बयानात के मुताबिक जो हैं अपने सवालात के जवाब ढूंढेंगे आपसे। ठीक है। अब सवालात हैं हमारे पास। सवाल नंबर 1 है, फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है। अब हम फर्स्ट वन स्टेटमेंट में क्या पढ़ चुके हैं कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये जवाब आप लोग यहाँ से यहाँ इन 2 लाइन में राइट करेंगे। ठीक है। फिर है सवाल नंबर 2, जिन पैगम्बरों पर किताब नाजिल की गई उन्हें क्या कहते हैं। तो वो स्टेटमेंट नंबर 2 है। नंबर 3 है, देखिए, जिन पैगम्बरों पर किताब नाजिल की गई उन्हें रसूल कहते हैं। तो ये थर्ड वन जो बयान है ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ ये राइट कर लेंगे। फिर है सवाल नंबर 3, सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी के क्या नाम हैं। तो ये आप लोग देखिए नंबर 4 पे, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है। फिर नंबर 4 है, वो कौन सी किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा है। ठीक है। हमारा जवाब होगा कुरान मजीद वो किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा है। तो ये जवाब आप लोग यहाँ राइट कर लेंगे। फिर सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ताला ने इंसानों की तरबियत के लिए किसको भेजा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 देखें, अल्लाह ताला ने इंसानों की तरबियत के लिए अपने पैगम्बर भेजे हैं। ये राइट करेंगे, ये जवाब इधर। ठीक है। ये आप लोगों का सवालात जवाबात का पोर्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद एसवीटी के सेकंड पेज पे चले जाएं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या मांगा गया है, दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पर करें। ठीक है। हमारे पास दुरुस्त अल्फाज हैं। यहाँ पर अल्फाज क्या है, जिब्राइल है, मल्क है, फ़रिश्ते हैं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और नूर है। ठीक है। तो इन अल्फाज को चुनकर हम अपने जो खाली जगह हैं इनको दुरुस्त अल्फाज से, जो सूटेबल अल्फाज है उन्हीं से हम इसको पुर करेंगे। नंबर 1 है, अरबी ज़बान में फ़रिश्तों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्क कहते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मल्क। ठीक है। नंबर 1 में यही आएगा। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डैश से पैदा फरमाया है। सेकंड वन में क्या आता है, नूर से पैदा फरमाया है। फिर है नंबर 3, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डैश कोई काम नहीं करते। कौन नहीं करते, नंबर 3 वाला, फ़रिश्ते। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। फिर है नंबर 4, क़यामत के दिन डैश अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। कौन फूंकेंगे, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर 5, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इस तरह नहीं है, सॉरी, इधर देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत डैश को कई बार देखा है। ये ठीक कर ले, ये नहीं यहाँ से हटाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कई बार देखा है। ठीक है। तो ये इस तरह लिख लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद नीचे लिखे हुए जुमलों के सामने हाँ या नहीं लिखें। अब ये जुमले ज़रा थोड़ी मिसप्रिंटिंग की वजह से
گڑبڑ ہے تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو میں آپ لوگوں کے لیے رائٹ کر چکی ہوں اس خالی پیج پہ یہ. تو غلط درست فقرات کی ہیڈنگ دے کر آپ لوگ اس طرح رائٹ کریں. نمبر فرسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا تھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی عمر 25 سال تھی. تو از اٹ کریکٹ اور ناٹ؟ یس، دس از کریکٹ آنسر اینڈ اسٹیٹمنٹ. پھر سیکنڈ ہے، عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی قتل کر دیں گے. تو عیسائی راہب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو عیسائی ہی قتل کریں گے، عیسائی ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو یہودی انہیں قتل کرنا تھا. تو یہاں عیسائی نہیں ہے، صحیح جو ہے یہودی آتا ہے. عیسائی راہب نے ان کو یہودیوں کا بتایا تھا. تو یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. ہم اس پہ کراس لگا لیں گے بلاک میں. پھر نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 35 سال کی عمر میں ملی تھی؟ نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. پھر نمبر 4 ہے، حجر اسود دنیا کا ایک پتھر ہے؟ نہیں، حجر اسود جنت کا پتھر ہے. تو یہ بھی کریکٹ نہیں ہے، کراس لگا لی. پھر ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی نا، ہم نے اسے تو نبی چیپٹر میں پڑھا ہے. انس رضی اللہ عنہ چھوٹے غلام تھے آپ کے، جنہوں نے آپ کی 10 سال خدمت کی تھی. تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو امید ہے کہ ایس وی ٹی سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ میں نے 1 بائی 1 ایک کویسچن اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے. اب آپ لوگ بھی اسی طریقہ کار سے اپنی ایس وی ٹی اسی پیج پر ہی حل کریں. ٹھیک ہے، جو اورل ہیں تو وہ آپ لوگ اورلی کر لیں گے بک پر ہی. ٹھیک ہے، اور جو ریٹن کام ہے تو آپ لوگ یہ ایس وی ٹی اسی پیج پر ہی رائٹ کر لیں، کیونکہ سوالات کے لیے یہاں پر اسپیس موجود ہے جوابات رائٹ کرنے کے لیے. خالی جگہ پر بھی یہاں پر موجود ہیں، اور غلط درست فقرات بھی آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ اس طریقے سے رائٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ کی ایس وی ٹی اسی پیج پہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اب یہ آپ لوگوں کی جون کی ایس وی ٹی ہے. انشاءاللہ جولائی اور اگست کی پھر میں ایکسپلین کروں گی، پھر اس میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ میرا ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے یہ رائٹ کر لئے. اور اپریل اور مئی کی ایس وی ٹی آپ لوگ کائنڈلی اسکول میں سبمٹ کر لیں تاکہ میں اس کو چیک کر لوں. اور کورس جتنا میرا کمپلیٹ کر لیا ہے تو کائنڈلی اس کی ریویژن کیا کریں، اچھی طریقے سے پراپر اپنے لیے شیڈیول بنا لیں، اور اس میں جو ہے روزانہ 2 کویسچن 3 کویسچنس اچھی طریقے سے لرن کیا کرے، باقاعدہ ریویژن کیا کرے، تاکہ جب آپ لوگ کے ایگزام ہوں گے تو آپ لوگ اچھی طریقے سے پریپیئر ہوں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.